بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نحو کا 12واں لیکچر ہے اور 12ویں لیکچر کے اندر ہم آپ کو حروف غیر عاملہ کے بارے میں بتائیں گے۔ حروف غیر عاملہ وہ حروف ہوتے ہیں جو دوسرے لفظ کو نہ زبر دیتے ہیں، نہ زیر دیتے ہیں، نہ پیش دیتے ہیں۔ تو ان کا یہ صرف معنی کے لیے، خاص معنی کے لیے آتے ہیں، باقی یہ کسی کو اعراب دینے کے لیے نہیں آتے، زبر زیر پیش دینے کے لیے نہیں آتے۔ ان کے بعد جو ہے پھر ہم حروف عاملہ پڑھیں گے، وہ زبر زیر پیش دینے کے لیے آتے ہیں۔ کوئی جزم دیتا ہے، کوئی نصب دیتا ہے، کوئی اس کے علاوہ رفع نصب کچھ بھی دیتا ہے، کوئی جر دیتا ہے۔ تو وہ ہم جو ہے وہ اگلے انشاءاللہ العزیز لیکچر کے اندر حروف عاملہ، حروف غیر عاملہ کے بعد ہم حروف عاملہ پڑھیں گے۔ تو دیکھیے اب آپ نے مزید اس میں تھوڑی سی توجہ کرنی ہے اور لکھنا ہے۔ لکھنا کیسے ہے؟ یعنی کام کرنا ہے دوسرے طریقے سے۔ اب آپ کا جو دوسرا طریقہ ہے، ایک تو طریقہ یہ ہو گیا کہ جو میں نے آپ کو اسکرین شاٹ دیے ہیں، آپ اس پر نشان لگا دیتے ہیں اور نشان لگا کر بھیج دیتے ہیں۔ تو اور دوسرا طریقہ اب یہ نہیں ہوگا، یہ تو ساتھ ساتھ چلے گا، لیکن اس سے مزید ایک اور سٹیپ آگے آپ بڑھیں گے اور پھر وہ میں طریقہ آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر خود کر کے پریکٹیکلی بتاؤں گا کہ آپ نے اس طریقے سے یہ کام کرنا ہے۔ آج میں آپ کو حروف غیر عاملہ سمجھا دوں، پھر اگلے سبق کے اندر میں نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے کام کس طرح کرنا ہے۔ جیسے چل رہا ہے ویسے بھی آپ نے کام کرنا ہے، مزید ایک سٹیپ آگے بڑھیں گے اور مزید یوں سمجھ لیجیے آپ کی عبارت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے حروف غیر عاملہ جو عمل نہیں کرتے 16 قسمیں ہیں ان میں سے پہلے سٹیپ میں نے 3 رکھی ہوئی ہیں۔ حروف استفہام، سوال کے لیے کوئی کسی سے کوئی سوال کرنا ہو اس کے لیے حروف استفہام کا استعمال کیا جاتا ہے۔ حروف استفہام 3 ہیں، ما، حل اور حمزہ زبر آ۔ تو یہ جو ما ہے یہ زیادہ تر اسم سے پہلے آتا ہے، فعل سے بھی پہلے آ جاتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کیا، حل کا معنی بھی کیا ہوتا ہے، لیکن حل ما جو ہے وہ مفرد سے پہلے آتا ہے اور حل پورے جملے سے پہلے آتا ہے، یہ اس میں فرق ہے۔ اسی طرح حمزہ جو ہے یہ زیادہ تر لام سے پہلے آتا ہے، اسم سے پہلے بھی آ جاتا ہے، لام سے پہلے بھی۔ لام الف زبر لا سے پہلے آتا ہے، جیسے الا ترى، الم ترى کیف فعل ربک، الم نشرح لك صدرک۔ لم اور لا ان سے پہلے یہ زیادہ تر حمزہ استعمال ہوتا ہے۔ آگے ہیں حروف شرط۔ حروف شرط کس لیے آتے ہیں؟ یہ 3 ہیں، لو، اما، 2 ہیں۔ لو، اما، لو کا معنی ہوتا ہے اگر اور اما کا معنی ہوتا ہے بہرحال۔ تو ان کے معنی بھی یاد کر لیں، کیونکہ اگر آپ ان کے معنی یاد کر لیں گے تو عبارت کا ترجمہ کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی، اس لیے میں نے ترجمہ بھی ساتھ ہی لکھ دیا ہے۔ بہت سے ایسے طلباء ہوتے ہیں کہ جو ترجمہ کرتے ہیں لیکن ان کو ان حروف کے معنی کا پتہ نہیں ہوتا۔ بھئی اگر آپ حروف غیر عاملہ، حروف عاملہ اور اسماء عاملہ وغیرہ ان کے ترجمہ بھی یاد کر لیں، آدھی عبارت تو آپ کی اس سے حل ہو جائے گی اور ترجمہ آدھا آپ کا اس سے حل ہو جائے گا۔ تو ان کے ترجمہ ضرور آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ یہ حروف شرط جو ہوتے ہیں لو اور اما، ان کے بعد 2 جملے آتے ہیں۔ پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں، دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں۔ پہلا جو جملہ ہوتا ہے وہ دوسرے کے لیے شرط ہوتا ہے، جیسے اگر تم محنت کرو گے تو عالم دین بن جاؤ گے، اگر محنت کرو گے تو تم عبارت میں ماہر ہو جاؤ گے۔ تو عبارت میں ماہر ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ محنت کرنا۔ تو یہاں پر دیکھیں پہلا جملہ دوسرے جملے کے لیے شرط بن رہا ہے، اور جب آپ محنت کرتے ہیں تو محنت کے بعد آپ کو جزا کیا ملتی ہے؟ وہی عبارت میں آپ کی مہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے دوسرے کو جزا اور پہلے کو شرط کہتے ہیں۔ حروف عاطفہ، حروف عاطفہ کتنے ہیں؟ واو، فا، ثم، حتی، اما، ام، بل، لیکن، لا۔ یہ کس لیے آتے ہیں؟ یہ ترجمہ میں، اعراب میں بعد والے اسم کو پچھلے والے اسم کے ساتھ ملانے کے لیے آتے ہیں، جیسے جاء زید وعمر۔ تو جو اعراب زید کا ہے وہی اعراب عمر کا بھی ہے۔ تو واو جو ہے نا وہ زید دوسرے بعد والے کو وہی اعراب دینے کے لیے آیا ہے کہ جو پیچھے والے کا اعراب ہے، زید کا اعراب ہے۔ ترجمے میں بھی ان کا واو جو حرف عطف کے بعد والے جو اسم ہوتا ہے ان کا ترجمہ پیچھے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے ترجمہ کریں گے جاء زید وعمر، زید آیا، یہ نہیں کریں گے ترجمہ زید اور عمر آئے۔ تو ہم نے ترجمہ میں بھی عمر کو زید کے ساتھ ملا کر ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، اس سے بھی دیکھیں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم نے اس کے جو حروف عاطفہ کی پہچان سے آپ کے ترجمے میں بھی کس طرح بہتری آئے گی۔ تو حروف عاطفہ نیچے میں نے مثالیں دے دی ہیں، اور ان میں سے آپ نے حروف استفہام، حروف شرط اور حروف عاطفہ کو پہچاننا ہے۔ دوسرے نمبر پر حروف تنبیہ ہیں۔ یہ جو دوسرے نمبر پر سبق ہے تو اس کے اندر حروف تنبیہ ہیں، یہ 3 ہیں۔ یہ خبردار کرنے کے لیے آتے ہیں، بھئی اگلی بات جو ہے وہ بڑی اہم آ رہی ہے، لہذا توجہ سے سنو، اس کے لیے یہ حروف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ الا، خبردار، معنی تینوں کا ایک ہی ہوتا ہے، اما، ہا،
ہا زیادہ تر اسم اشارہ سے پہلے آتا ہے، جیسے ہا زا ہا ذہین، تو اس سے پہلے ہا کا استعمال ہوتا ہے، ویسے بھی ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے بھی ہاذا کا استعمال ہوتا ہے۔ اور نمبر 2 حروف تفسیر۔ حروف تفسیر 2 ہیں، کسی بھی بات کی وضاحت کرنے کے لیے عربی لوگ جو ہے حروف تفسیر کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم جو اردو میں استعمال کرتے ہیں یعنی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، میرا مطلب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، تو عربی لوگ 2 لفظ استعمال کرتے ہیں، ای کا معنی ہوتا ہے یعنی، ان کا معنی ہوتا ہے کہ، تو اس طرح جو ہے نا ان بھی ہوتا ہے بئی طور کے، تو یہ وضاحت کے لیے حروف تفسیر استعمال ہوتے ہیں۔ حروف ایجاب۔ حروف ایجاب 6 ہیں، نعم، بلا، اجل، ای، جیر، ان میں سے زیادہ تر نعم اور بلا کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ کس لیے آتے ہیں؟ یہ کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے آپ نے کھانا کھا لیا تو عربی میں اس کو کیسے کہیں گے؟ نعم، ہاں۔ آپ نے سبق یاد کر لیا؟ نعم، ہاں۔ تو اسی طرح کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے بلا، کیوں نہیں، مطلب یہ کام میں کروں گا۔ تو یہ کسی سوال یا بات کا جواب دینے کے لیے یہ حروف ایجاب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے تیسرے سٹیپ میں ہے حروف غیر عاملہ میں سے 3 ہیں، حروف تحزیز، تحدید اس کو بولتے ہیں، 4 ہیں، اللہ، ہلا، لولا، لوما، چاروں کا معنی ایک جیسا ہی ہوتا ہے، کیوں نہیں، اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ماضی سے پہلے آتے ہیں تو شرم دلانے کے لیے آتے ہیں، جیسے اللہ فعلت ھذا، تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، مطلب تمہیں شرم آنی چاہیے تھی کہ تم نے یہ کام نہیں کیا، تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا کام۔ اور اگر مضارع سے پہلے آئیں تو پھر یہ ابھارنے کے لیے آتے ہیں، ترغیب دلانے کے لیے آتے ہیں، بھئی آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، جیسے کہا جاتا ہے نا ہل لا تفعل ھذا، تم یہ کام کیوں نہیں کرتے، مطلب ہے تم یہ کرو، تمہارے فائدے کی بات ہے۔ تو حروف تحزیز جو ہیں یہ یا تو شرم دلانے کے لیے آتے ہیں یا کسی کام پر ابھارنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں حروف زائدہ۔ حروف زائدہ 8 ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، ما، ان، لا، من، کاف، با، لام، تا۔ تو یہ جو حروف ہوتے ہیں یہ کلام کے اندر صرف خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، باقی ان کا ترجمہ وہاں پر نہیں کیا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے ان میں سے کسی بھی حرف کا جب ترجمہ نہ ہو تو وہاں یا ترجمہ نہ کرنے سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو، اور یہ ترجمہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر اس کا ترجمہ نہیں ہو رہا، تو جیسے یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، یہاں من کا ترجمہ سے ہوتا ہے وہ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے یہاں پر جو من ہے یہ زائدہ ہے۔ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حروف ہیں یہ زائدہ کہاں پر واقع ہوتے ہیں۔ آگے ہے لام تاکید۔ مضارع سے پہلے لام لگ جاتا ہے، جیسے یفعلو ہے نا، تو اس سے پہلے لا یفعلو، لام زبر لا لگ جائے گا، لا یفعلو، اس کا معنی ہوتا ہے ضرور، بے شک۔ اسم سے پہلے بھی یہ لگتا ہے، جیسے ان لزید قائم، بے شک ضرور زید کھڑا ہے، یا ان زیدا لقائم، بے شک زید ضرور کھڑا ہے، تو اس کا معنی ضرور ہوتا ہے۔ لام کا معنی اسم سے پہلے بھی آ جاتا ہے اور فعل سے پہلے بھی، مضارع سے پہلے بھی یہ آ جاتا ہے۔ آگے ہیں چوتھے سٹیپ میں حروف مصدریہ، قد، کلا، لولا۔ تو یہ 4 جو ہیں مزید میں نے یہاں پر ایڈ کیے ہیں۔ حروف مصدریہ 3 ہیں، یہ کرتے کیا ہیں پہلے یہ سمجھ لیجئے۔ یہ مضارع سے پہلے یا ماضی سے پہلے آتے ہیں، پھر ماضی والا معنی نہیں کرتے، مضارع والا معنی نہیں کرتے، مصدر والا معنی کرتے ہیں۔ یہ مضارع کو، ماضی کو مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ینصرو ہے، ینصرو کا معنی ہوتا ہے وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا، جب اس سے پہلے ان آ جائے گا، ان ینصرا، تو اب اس کا معنی ہوگا مدد کرنا۔ اسی طرح ان، جب ان زیدن قائم، ویسے زید قائم کا معنی ہوتا ہے زید کھڑا ہے، اور جب ان زیدن قائم، ان آ جائے گا تو پھر اس کا معنی یہ نہیں ہوگا زید کھڑا ہے، اس کا معنی ہوگا زید کا کھڑا ہونا۔ تو مصدر والا ترجمہ ہو گیا نا، کیونکہ مصدر والا جو ترجمہ ہوتا ہے اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے۔ اسی طرح ما جو ہے نا یہ بھی کیا کرتا ہے، مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے قرآن میں یہ بہت زیادہ استعمال، بما کانوا یعملون، بما یشعرون، بما یفعلون، بما، تو یہ جو بما جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے نا، بما کانوا یکذبون، تو یہاں پر سب میں ما جو ہے وہ مصدر کے معنی میں کرنے کے لیے مضارع کو آ رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر ترجمہ کیا یہ نہیں ہوگا اس کے سبب وہ جو جھوٹ بولتے تھے، بما کانوا یکذبون، بلکہ ترجمہ یہ ہوگا ان کے جھوٹ کے سبب، جھوٹ بولنے کے سبب، جھوٹ بولنا ترجمہ کریں گے۔ تو دیکھیں یہ ما اور ان اور انا، تو ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کرتے کیا ہیں، ترجمہ میں یہ تبدیلی کر دیتے ہیں۔ تو حروف مصدریہ یہ ہیں۔ قد بہت استعمال ہوتا ہے،
قد حرف توقع ہے، جس چیز کی توقع کی جا رہی ہوتی ہے اس کے لیے قد کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ماضی سے پہلے اگر آ جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے تحقیق، اور مضارع سے پہلے آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کبھی، یعنی زیادہ تر اس کا معنی ہوتا ہے کبھی، جیسے قد ینصرو، کبھی وہ مدد کرے گا۔ اور آگے ہے کلا، کلا کو حرف ردا کہا جاتا ہے، یعنی کسی کام سے روکنے کے لیے یہ کلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں، اور کبھی اس کا معنی یقیناً، بے شک بھی ہوتا ہے، جیسے کلا سوف تعلمون، یقیناً ہاں ان قریب تم جان لو گے۔ کسی جگہ کلا کا معنی ہرگز نہیں ہوتا ہے اور کسی جگہ اس کا معنی یقیناً ہوتا ہے، وہ ترجمے سے آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ اسماء جو حروف غیر عاملہ ہیں یہ مکمل ہو گئے۔ اب یہ حروف غیر عاملہ اب آپ نے اپنے کتاب کے اندر پہچاننے ہیں۔ کیسے پہچاننے ہیں؟ عبارت میں آپ کو دوں گا، اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو پہچان کر دکھاؤں گا۔ دو چیزیں آپ نے فی الحال فوکس کرنی ہیں، وہ ہیں مبنی، اور دوسری چیز ہے یہ والا جو حروف غیر عاملہ ہیں ان کو آپ نے پہچاننا ہے۔ کیسے پہچاننا ہے اگلی ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سربلندی کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔